بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا شوہر روز رات کو دوسرے کمرے میں جاتا اور بولتا مجھ سے فون پر بات کرو۔ میں نے سمجھ نہ پاتی کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے اسے کیوں وہ بولتا ہے، بس اچھا لگتا ہے، میں مان جاتی۔ پھر پوری رات ہم میسج پر بات کرتے۔ جب ایک روز میں اس کے کمرے میں چلی گئی جہاں شوہر سوتا، لیکن یہ دیکھ کے پیروں تھلے سے زمین نکل گئی کہ میرا شوہر، میرا نام مدیحہ ہے، میرا والدین بچپن میں وفات پا گئے تھے اور میں اپنے چچا کے ہاں رہتی تھی۔ میرے چچا تو اچھے تھے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، مگر چچی اچھی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھیں۔ میں گورنمنٹ کالج جاتی تھی اور میرے چچا کی بیٹیاں ایک اچھے پرائیویٹ کالج میں پڑھتی تھیں۔ میری زندگی میں اگر تھوڑا بہت سکون تھا تو صرف چچا کی وجہ سے۔ چچی میرے لیے اچھے رشتے ٹھکرا دیتی۔ ایک بار چچی کے بھانجے کا بھی رشتہ آیا کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن چچی نے وہ ہنگامہ کیا کہ وہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے چلے گئے۔ چچا چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے اور چچی یہ نہیں چاہتی تھی۔ انہی حالات میں چچا نے مجھے ایک دن کہا کہ میں تمہاری شادی کر رہا ہوں، فی الحال لڑکے سے فون پر نکاح ہوگا لیکن کچھ عرصے بعد رخصتی ہوگی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کس سے میرا نکاح ہو رہا ہے اور فون پر کیوں؟ چچا سے پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ باہر کے ملک ہوتا ہے، اس لیے جب آئے گا تبھی رخصتی ہوگی۔ خیر میرا نکاح ہو گیا۔ مجھے نہ اپنے شوہر کا نام معلوم تھا اور نہ ہی میں نے اسے دیکھ رکھا تھا۔ نکاح کے بعد چچا نے مجھے ایک فون دیا اور کہنے لگی یہ تمہارے شوہر نے دیا ہے، اس سے بات کر لینا۔ میں انتظار کرتی رہی مگر حیرت انگیز طور پر میرے شوہر کا نہ میسج آیا اور نہ کوئی کال۔ چچی کا رویہ دن بدن مجھ سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ مجھے گھر سے نکالنے لگی تھی کہ چچا نے دیکھ لیا۔ وہ غصہ ہوئے تو کہنے لگی کل ہی اس کے شوہر کو بلا کر اس کی رخصتی کرو ورنہ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگلے دن ہی میرا شوہر مجھے رخصت کروانے آ گیا۔ وہ ایک خوش شکل اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ وہ مجھے رخصت کروا کر ایک فلیٹ میں لے آیا اور خود بازار سے کھانا لانے چلا گیا۔ میری شادی کی پہلی رات تھی اور وہ کہنے لگا کہ آج میں تم سے میسج پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں ہکا بکا تھی کہ یہ چل کیا رہا ہے، پہلے فون پر نکاح، پھر اچانک رخصتی اور اب شوہر کا یہ رویہ۔ خیر اس نے مجھ سے میسج پر بات کی۔ اس کا نام حیدر علی تھا۔ وہ مجھے اپنے کام کے بارے میں بتاتا رہا۔ ساری رات ہم نے میسج پر بات کی اور صبح صبح وہ کام پر چلا گیا۔ میں پورا دن سوچتی رہی آخر اس نے فون پر کیوں بات کی۔ اگلے روز بھی اس نے یہی کہا کہ ہم فون پر بات کریں گے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں آج یہ توقع نہیں کر رہی تھی مگر اس کا اصرار تھا کہ وہ مجھ سے فون پر ہی بات کرے گا۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں نے ڈرتے ڈرتے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے فون پر کیوں بات کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے، تو مجھ سے فون پر ہی بات کیا کرو۔ میں اس کی بات مان جاتی اور ہماری بات ساری رات میسج پر ہوتی رہتی۔ وہ جانے کیوں مجھ سے کال پر بات نہیں کرتا تھا۔ میں دن بدن اس کے رویے کے متعلق مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صرف 5-10 منٹ ہی مجھ سے گفتگو کر کے چلا جاتا اور رات کو بھی دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے رات کو فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں نے اسے بتایا تو وہ کہنے لگا کہ آتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آیا اور مجھے اسپتال لے کر گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ ساتھ والے کمرے میں ہونے کے باوجود وہ اتنی دیر سے آیا۔ وہ بیچارہ معافی مانگنے لگا تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے دوسرے کمرے میں جانے والے سلسلے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں سوچوں ایسا کیا ہے جو وہ مجھ سے اتنا دور دور رہتا ہے اور مجھ سے نظریں تک ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ میں کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتی تھی، نہ اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر میں نے اسے سختی سے پوچھا تو کہیں ناراض ہو کر مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس لیے میں چپ چاپ اس کی ہر بات مانتی رہی۔ وہ جیسا کہتا میں ویسا کر لیتی۔
میسج پر وہ بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، لیکن آمنے سامنے سر جھکا کر اور 2 منٹ کی گفتگو کر کے چلا جاتا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ دوسرے کمرے میں جانے والا کیا کرتا ہوگا۔ طرح طرح کے خیال مجھے پریشان رکھتے تھے، اس لیے ایک دن میں نے اسے راز کا پتہ چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا شوہر کام سے واپس آیا تو کھانا کھا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم میسج پر بات کرنے لگے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں انہیں آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں میرا شوہر تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا شوہر تو وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ کہاں گیا تھا؟ وہ تو روز ادھر ہی ہوتا تھا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا مگر وہ گھر میں کہیں نہیں تھا، صرف میں ہی تھی۔ میں گھبرا کر اور ڈر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ تو ساتھ والے کمرے میں ہوتا تھا، پھر کہاں گیا؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ اس عجیب صورتحال کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ مجھے لگا میرا شوہر میرے ساتھ کوئی گیم پلان کر رہا ہے، اس لیے میں نے میسج پر اسے نہ بتایا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے باہر چلا گیا ہو اور مجھے پریشان نہ کرنا چاہتا ہو، اس لیے نہ بتایا ہو۔ خیر میں نے سوچا میں کل دوبارہ پتہ لگاؤں گی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اگلی رات کو پھر وہ حسب معمول مجھے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد اپنے کمرے سے نکلی اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کہیں نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر ہکا بکا رہ گئی۔ اگلے 2-3 دن میں نے یہی دیکھا کہ وہ کمرے میں نہیں ہوتا تھا۔ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو گئی کہ وہ کہاں ہوتا ہوگا اور صبح واپس کیسے آ جاتا تھا۔ میں یہ بات اس سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ اندر ہی اندر میں بہت ڈر گئی تھی۔ معلوم نہیں میں نے کس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ایک خیال مجھے بھی یہ آیا کہ کہیں وہ دوسری شادی نہ کر چکا ہو۔ میسج پر وہ مجھ سے ہمیشہ اظہار محبت ہی کرتا تھا، تو پھر یہ چکر پتہ نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح میں نے اس سے کہا کہ میں جان چکی ہوں تم رات کو کمرے میں نہیں ہوتے، مجھے بتاؤ کہ کہاں ہوتے ہو۔ وہ میرے سوالات پر ایک دم گھبرا گیا، اس کا رنگ فک ہو گیا، لیکن پھر کہنے لگا کہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اس کا دنیا میں کوئی نہیں، تو میں روز رات کو اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کی وضاحت سے میں مطمئن تو ہو گئی، مگر پھر بھی مکمل شک دور نہ ہوا تھا۔ میرے چہرے پر شک دیکھ کر کہنے لگا کہ آج رات میں دوسرے کمرے میں ہی رہوں گا، تم دیکھ لینا۔ اگلی رات میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کمرے میں ہی تھا اور جاگ رہا تھا۔ میرا شک دور ہو گیا اور میں واپس آ کر میسج پر اس سے بات کرنے لگی۔ میری چچی بھی ایک دن آئی اور کہنے لگی اپنے شوہر کو بلاؤ، میں نے اسے دیکھنا ہے۔ میں نے اسے فون کیا مگر اس نے اٹھایا ہی نہیں۔ چچی مجھے باتیں سناتے ہوئے چلی گئی۔ شام کو وہ گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں اتنے فون کیے، تم نے کال کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگا نہیں میرے پاس تو کوئی کال ہی نہیں آئی، میں نے خود اس کو اتنے میسیجز اور کالز کی تھیں۔ میں نے اس کے واش روم میں جانے کے بعد چوری اس کا موبائل چیک کیا، مگر یہ دیکھ کر میں شاکر رہ گئی کہ اس کے موبائل میں میرا نمبر سیو ہی نہیں تھا۔ میں سوچتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دیر میں میرے شوہر کے میسیجز آنے لگے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس نے کسی اور موبائل میں میرا نمبر سیو کیا ہو۔ بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ میرا چارجر خراب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر اسے مانگ لیتی ہوں۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سو رہا تھا۔ اسے سوتے دیکھ کر میرے حواس سن ہو گئے، کیونکہ میرے موبائل پر ابھی تک میرے شوہر کے میسیجز آ رہے تھے۔ موبائل پر میسیج آ رہے تھے اور وہ سو رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری جان نکل گئی کہ میرے ساتھ کیسا دھوکہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے سر پر پہنچ کر اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ میں نے چلا کر اسے پوچھا کون ہو تم؟ تم میرے شوہر نہیں ہو۔ وہ گھبرا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم میرے شوہر ہو تو مجھ سے میسیج پر بات کون کر رہا تھا؟ یہ سن کر وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں واقعی تمہارا شوہر نہیں،
لیکن مجھے غلط نہ سمجھو، میں تمہیں ساری سچائی بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے شوہر کا دوست ہوں، وہی تم سے اس وقت بات کر رہا ہے۔ مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ اس نے ویڈیو کیمرہ آن کیا اور کہنے لگا، لو اپنے شوہر کو دیکھ لو اور اس سے بات کر لو۔ جیسے ہی سامنے میرے شوہر کا چہرہ نظر آیا، مجھ پر جیسے آسان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری چچی کا بھانجا تھا۔ مجھے کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تمہارے لیے رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر میری خالہ اور تمہاری چچی کو یہ منظور نہ ہوا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں باہر کے ملک چلا گیا۔ وہاں ایک دن تمہارے چچا نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، فوراً ہاں کر دی۔ یوں میرا نکاح تم سے فون پر ہو گیا، مگر خالہ سے یہ بات چھپائی گئی تھی کہ تمہارا نکاح کس سے ہو رہا ہے، ورنہ وہ یہ شادی نہ ہونے دیتی۔ وہاں میرا کام ایسا تھا کہ ایک دن میں چھٹی نہیں مل سکتی تھی، اس لیے تمہاری چچی کو دکھانے کے لیے میں نے اپنے دوست کو تمہارا شوہر بنا کر بھیج دیا تھا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ تمہیں یہاں بلا کر پھر سب کو بتاؤں گا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو اس نے کہا کہ اسے گل لگا لیں، کہیں میں یہ سن کر اسے چھوڑ نہ دوں۔ کہنے لگا، میں نے تمہارا ویزا بھجوا دیا ہے، میرا دوست تمہارے یہاں آنے کے سارے انتظامات کر دے گا۔ میرے شوہر کے دوست نے بھی اسے سارے ڈرامے کے لیے معافی مانگی اور کہا وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا تھا، اس لیے خود رات کو یہاں سے چلا جاتا تھا۔ اس نے میری روانگی کے سارے کام جلدی جلدی نمٹائے۔ میرے چچا نے خود مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑا۔ میرے شوہر نے بہت گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور یوں میری ایک اچھی زندگی شروع ہو گئی۔ جب تک میری چچی کو پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اللہ نے اتنے سال کے بعد میرے صبر کا بہت اچھا پھل دیا تھا۔